اور قربان جاؤں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، کیونکہ آپ بھی سروری قادری تھے، آپ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسبیح کھڑکایا ہوں۔ ایسا مطلب ہے نہیں، کچھ جاہل لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جی مسجد چ نہ جاؤ، ان کی مراد یہ ہے جس طرح ہم مسجد میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تمہاری طرح نہیں گئے کبھی چودھری بن کے، ہم جب بھی مسجد میں گئے ہم عبد بن کے گئے۔ ہم یہ نہیں اس کا مطلب کہ وہ مسجد میں نہیں گئے، یا اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے تسبیح نہیں پھیری، نہیں، انہوں نے وہ والی تسبیح نہیں پھیری کہ تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا کہ لینا تسبیح پھڑ کے ہو، نہیں، حضرت تسبیح بھی پھرتی تھی ساتھ ان کا دل بھی پھرتا تھا حضرت۔ تو آپ آگے لکھتے کیا ہیں؟ نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسبیح کھڑکایا ہوں۔ عرض کیتی حضور پھر ساری زندگی کیتا کی؟ فرماندے نے ہاں ہے کیتا ہی، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہو۔ اب حضرت ذرا بڑوں کی سنو، میں ایک دن تفسیر پڑھ رہا تھا، بڑا رویا پڑھ کے یار، ایسے لوگ تھے وہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حجام کی دکان پر گئے اپنا خط بنوانے کے لیے، اس نے حضرت کا خط بنایا، اس کے بعد اس نے جب حضرت کی لبیں درست کرنا چاہی نا آپ کی مونچھیں، تو اس نے وہ اس طرح قریب کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت وہاں بیٹھ کر بھی ذکر الہی میں مشغول ہے، جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہے، تو اس نے وہ اس طرح پیچھے کر لیا اور عرض کرتا ہے حضرت آپ ذکر الہی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہے، یہ اس طرح ہے لوہا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب ولی کے ہیں یا دنیا دار کے ہیں، یہ تو چلے گا تو کاٹ دے گا، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں آپ کا ہونٹ نہ کٹ جائے، آپ اس طرح کریں تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ موقوف کریں تاکہ میں آپ کی مونچھیں درست کروں۔ ہائے ہائے، آپ کیا جواباً ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں چلا اس طرح، اوے ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ یہ تو تھے جنید۔ اب ذرا باجزید کی بھی سنو، دونوں کو اقبال لائے نا، جب حضور کی نعت لکھی نا اقبال نے تو اقبال کیا لکھتے ہیں؟ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و باجزید تیرا جمال بے نقاب۔ اب ذرا باجزید کی بھی سنو، حضرت نقشبندی بابے، آپ کے ایک خادم ہیں جن کا نام تھا زید، وہ کہتے جب میں حضرت کی خدمت میں آیا نا پہلے دن بطور خادم، تو حضرت مجھے پوچھتے ہیں اور تیرا نام کی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ کہتے دن گزر گیا رات بیت گئی، اگلی صبح پھر پوچھتے ہیں اور تیرا نام کیا ہے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ کہتے دن گزر گیا رات بیت گئی، تیسری صبح پھر پوچھتے ہیں، کہتے میں نے عرض کی حضور زید ہے۔ دن گزر گیا رات بیت گئی، چوتھی صبح پھر پوچھتے ہیں، کہتے 20 سال تک یہی معمول رہا، حضرت روز نام پوچھتے پھر بھول جاتے، اگلی صبح پھر پوچھتے پھر بھول جاتے۔ کہتے جب 20 سال اسی طرح گزر گئے نا تو میرے دل میں خیال آیا، اوہ زید لگتا پیر صاحب تیرے تو راضی نہیں، اتنی بے توجہی، 20 سال ہونے کو آئے تیرا نام ہی نہیں یاد ہوا۔ تو کہتے میں روتا روتا حضرت کی خدمت میں گیا، حضور مجھ سے کون سی خطا ہوئی، ایسی بے توجہی؟ تو صوفی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں نا، آپ بھی رو پڑے، آپ نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی حضور میرے لیے تو رونے کا مقام ہے، 20 سال ہو گئے اپنے پیر کی خدمت کرتے کرتے، ایسی بے توجہی، جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا نام پھر نہیں یاد۔ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مجھ سے سخت ناراض ہیں۔ تو کہتے ہیں حضور رو کر کہنے لگے جا اپنا کام کر، تو نہ اس کام میں پڑ، یہ بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت میں تو نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے نہیں بتائیں گے یہ بے توجہی کیوں، 20 سال ہوئے میرا نام نہیں یاد ہوا۔ تو کہتے باجزید رو پڑے، فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، ہاں بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے سارے نام بھول گئے۔ یہاں پھر حضور بلے شاہ لکھتے ہیں سیو نی مینو رانجھا سدو، سیو نی مینو رانجھا سدو، ہیر نہ آکھو کوئی، رانجھا رانجھا کر دی میں آپ پہ رانجھا ہوئی۔ ہاں یار